الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں. کو ہو کے دیکھے اس کا. تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو. جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی: اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا. فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو. مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے. لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے. راس المال بھی نہیں ہوتا لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو
یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرتا ہے. کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے لہجے میں لکنت کی وجہ سے یا عجمی ہونے کی وجہ سے وہ اٹکتا ہے اور اس کا لہجہ ٹوٹتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ اس کو 2 ثواب عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے. اور فرمایا یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ دھرتی، وہ مقام، وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو. اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی آسیب اور کوئی بدروح آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا، وہاں ٹونے نہیں ہوں گے، وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں سایہ نہیں ہوگا، وہاں رحمت الہی کا سائبان تان دیا جائے گا. جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزول باران ہوتا ہے، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو، مسجد ہو، تو پھر تو دوہری برکت ہو جائے گی نا. وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے تے مزہ ہو جاوے دونا، کہ دودھ خود بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر چینی بھی شامل کر لی جائے. یہ روشنیوں کا منبع ہے، یہ مصدر ہے اجالوں کا. اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیرے ختم کیے جا سکتے ہیں. یہ طمانیت قلب کا سبب بھی ہے، یہ روح کے اجالوں کا سبب بھی ہے، یہ کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے. اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی. قرآن قبر میں چراغاں کرے گا، قبر میں روشنیاں دے گا، قبر میں اجالا کرے گا. اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ آج کل ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے تو سورہ واقعہ صرف 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. اگر یہ معمول زندگی بنا لے تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نحوستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوں گی. سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سورہ اخلاص صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب کر دیا جائے گا. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے ہیں، تو میرے لیے کوئی دعا کیجئے، کوئی مجھے نسخہ بتائیے. تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا. فرمایا جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے. گھر والے بھی خوش، اللہ رسول بھی خوش. اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. غربت توڑ نسخہ، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص. اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں، فسلم علیہ، پھر مجھے سلام کہہ دینا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے. وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا، گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ اخلاص 1 بار پڑھ دیتا. اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو، قرآن کو شامل کر لو. دنیا بھی سورے گی، قبر بھی سورے گی، نزا کا عالم بھی سورے گا، حشر میں بھی اجالے ہوں کہ جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اس کتاب سے جڑو، اس کو ورق ورق پڑھو، اس کو حرف حرف پڑھو، اس کو رکوع رکوع پڑھو.
اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھ لو، اور اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول بناؤ۔